اور ان کے دن گنے چنے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کسی طرح سے بیک سٹیپ کرو, اب بھی وقت ہے کسی طرح سے اس کو راضی کرو, اب بھی وقت ہے کسی طرح سے رجیم چینج کے معاملات کو ٹوٹل ریورس کرو. یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں, یہ میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کریں. یہ صرف انٹرنیشنل پریشر, دنیا پریشان ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, یہ کوئی انٹرنل میٹر نہیں ہے کہ آپ میرے لوگوں کو گولی مارتے رہے. کل میں گیا صدر علی ایک شہید کیا ہے, ساری کہانی اس کے دوستوں نے سنائی کہ جی گولی یہاں سے لگی اور یہاں سے نکلی, اور ان کی لاش واپس لے لی, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ واپس لے لی, اور وہ حکومت کے حوالے سے وہ شہید ہی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں بیچارے جنہوں نے دفنایا اپنے بچے کو. دوسری جگہ گیا وہاں بھی شہادت کی یہی کہانی ہے کہ پریشر ڈالتے ہیں کہ ایف آئی آر مت داخل کرو. اس سے سائن یہ کروانا چاہتے تھے کہ جی یہ کہو کہ وہ حادثے میں فوت ہو گیا, یہ مت کہو کہ وہ یہاں اس لیے کہو کہ اسلام آباد کسی کام سے آیا تھا. اس طرح سے یہ لاشوں کو چھپا رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ میڈیا کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں تو جو بات ہے نا, اگر 20 شہید ہوئے تو وہ 50 کہلائیں گے. جتنے مسنگ پرسنز ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ حق رکھتی ہے, کیونکہ ہمارے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا, اس کے بچوں کو اٹھا لیا, مار نہ دیں کسی کو, تو ہم مسنگ پرسنز کا کلیم ہر ایک پہ ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو مار ہی نہ دیں یا مار دیا ہوگا. جو مسنگ پرسنز ہیں جو گھروں سے نہیں آئے, یہ تحقیقات حکومت کا کام ہے. یہ ٹیلی ویژن ہم سے بیٹھ کرتا ہے, ہمارے لوگوں سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ گنتی غلط دی. میرا کام ہے گنتی دینا یار, میرا کام ہے تحقیقات کرنا, یہ تو حکومت کا کام ہے. ہمیں 4 گھنٹے کے لیے حکومت دو, ہم بتا دیں گے کتنے لوگ مرے. سارا پمس کا ڈیٹا سب کچھ پکڑ لیا, اس کو اجازت نہیں دے رہے نکلنے کی. جو بیچارہ کل شہید ہوا اس کی فیملی کو کہ جی ایف آئی آر مت کاٹو, یہ مت کاٹو. تو لہذا ظلم اور زیادتی کی دنیا ہے, مگر بدلے گا, بدل رہا ہے. یہ پاکستان کے اچھائی کے ستارے آپس میں کانفلنس میں آ گئے ہیں. 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. خان صاحب رہا ہوں گے, جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے, انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے. صدر صاحب یہ بتائیے, صدر صاحب یہ بات کریں, فیض امین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, کیا آپ جنرل باجوہ کا جو وہ بھی اس میں سب میں شامل تھے, کیا ان کا بھی یہی ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں, سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل کلیئر ہے نا, جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا. انصاف تو یہی ہے نا. تو میں تو یہ مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی قبر کھود رہے ہیں. اور اچھا ہے کہ سیاست سے یہ ملٹری, جو قائد اعظم نے کہا تھا کوئٹہ میں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے سول حکومت کے ساتھ کے اوپر اپنی مرضی چلانے کا, یو آر دا سرونٹس آف دا پیپل, یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. کوئٹہ میں فوجیوں کو کہا تھا. میں اس بات پر آج تک کھڑا ہوں. میں جناح ہاؤس کا پرستار نہیں ہوں, مگر قائد اعظم کے اقوال کا پرستار ہوں جس نے ملک بنایا. سر یہ بتائیں کہ حکومت نے بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, کمیٹی بنائی, بیٹھک ہوئی ہے, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ثالثی کا ورڈ جو ہے نہیں یوز کرنا چاہیے, تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو کائنڈ آف, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو, کن چیزوں کے اوپر بات کرو, تو حکومت سے بات کرنا ہے. یہ ایک جو چیک باکس ہے نا, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بات چیت کر کے معاملہ حل کر لو. بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں, مقتدر ہوں, ہے نا. صاحب حکومت نہیں, مقتدر ہوں. اگر یہ لوگ مقتدر ہیں تو بات کریں گے, اگر مقتدر نہیں ہے تو دے ول بی اونلی کالنگ دا شاٹس کالڈ بائی somebody else. تو بٹ آئی ہوپ کہ ملک کے اندر ثالثی ہو, معاملات اس طرح سے نکلے. عمران خان ہر اعتبار سے بینڈ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کر لے, ارے یار اس کو بند کیا ہوا ہے, 500 دن اس کو بند رکھا, لوگ ہمارے شہید کر رہے ہو, لوگوں کو مار رہے ہو, گھروں کو توڑ رہے ہو, اور بینڈ بھی وہی کرے مزید. بینڈ اس کو کرنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو, سوال اس پر اٹھنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو, نہ کہ مظلوم سے آپ سوال کرتے رہو کہ یار تم اور جھک جاؤ. مگر وہ اپنی قوم کی خاطر کھڑا رہے گا, وہ ان کی خاطر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بتائیں سر کہ جو ملٹری کورٹس ہیں جس کا فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت سخت رد عمل دکھائے ہیں, ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان, مراد سعید سمیت بہت سے لوگ ایسے تھے جو ملٹری کورٹس کے حق میں تھے, اور اس کے بیانات جو ہے اب بھی پڑے ہیں. اب کیا ہوا کہ ملٹری کورٹس کے اچانک آپ لوگ خلاف ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہی دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں ملٹری کورٹس نے باقاعدہ سزائیں سنائی ہے خیبر پختونخوا کے بعض لوگوں کو, سوشل ایکٹیوسٹ کو. اچھا میرے بھائی, تو کیا اسی ابھی کیوں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں ملٹری کورٹس, جناب عمران خان صاحب نے ملٹری کورٹس نہیں اسٹیبلش کی,
इमरान ये 2017 में 16 में ये मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई, इमरान खान साहब ने नहीं हुई। APS कोर्ट्स है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए हुई, इमरान खान ने नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कौन कौन आप में यहाँ दहशतगर्द है बताएं, कोई है? मैं हूँ। मेरे ऊपर हुकूमत ने दहशतगर्दी का मुकदमा 2014 में रजिस्टर किया, अब रजिस्टर किया। आप हैं? सारों में बहुत सारे यहाँ सब लोग खड़े हैं, ये सब दहशतगर्द हैं। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये तरीका है कि कानून बना दहशतगर्दों के लिए और चला रहे हो इन लोगों के ऊपर। लिहाजा ये जो कानून है, ये कानून को इस्तेमाल करके गलत कार्रवाई कर रहे हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स अगर इमरान खान साहब से पहले इस्टेब्लिश हुई, इमरान खान साहब के ज़माने में चली, उसके मुकाबले पर आज अगर एक कत्ल हुआ खान साहब के ज़माने में और 50 कत्ल हुए आजकल के ज़माने में, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। इस तरह तो हज़रत आदम का ज़माना भी बराबर हो गया ना, हाबिल ने काबिल को मार दिया, बस अब हमेशा इजाज़त मिल गई मारने की, हमेशा के लिए अब लोग मारते रहो। कहो जी हाबिल ने काबिल को मार दिया था, नबी की औलाद ने नबी की औलाद को मार दिया। तो भाईजान हर चीज़ में देखा जाता है कि कहाँ ज़्यादा हुआ, कहाँ बहुत ज़्यादा हुआ, कहाँ कितना गंद हुआ। माफ़ कीजिएगा, इंतज़ार कर लें, फिर उमर कुछ बात करेंगे। आपसे सवाल है। और इशू थी प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब हाँ, वो टेररिस्ट थे। अस्सलामुअलैकुम, क्या जनाब अली। जी जनाब। सर आप कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं है मुज़ाकरात में, इसलिए आप नहीं जाते, कल भी मीटिंग थी आप नहीं गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के साथियों को यहाँ पे बिलखसूस पेशावर के साथियों से तवक्को नहीं थी, लेकिन कल भी मैं यहीं पे मौजूद था। बेल्स मेरी मल्टीपल लगी हुई थी, आज भी मेरी मल्टीपल बेल सुबह से लगी हुई हैं। 6 केसेस में बेल आज मिली है, 2 केसेस और हैं, उसके लिए अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। और मुझे तो ताज्जुब होता है, डॉन अखबार अपने आप को बड़ा अखबार कहता है, उनके एक रिपोर्टर हैं जनाब सैयद इरफान रज़ा साहब, उन्होंने भी स्टोरी लिखी और कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, काश वो क्रॉस चेक कर लेते। और अपने यहाँ पे डॉन का मैं देख रहा हूँ, माइक भी पड़ा है, पता नहीं यहाँ पे उनके साथी मौजूद होंगे, यहीं से चेक कर लेते कि उमर अयूब हैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कहाँ पे था, यहीं पे था मैं। तो लिहाजा यहाँ पे कोई पकौड़े यहाँ के पनीर के बड़े अच्छे होते हैं, आप सारे साथी यहाँ पे खाते हैं बार रूम के, पर वो मजबूर नहीं कर सकते हैं कि इंसान नेगोशिएशंस को के लिए ना जाए। सो लिहाजा मीडिया को अपना स्टैंडर्ड बेहतर करना चाहिए, अखबारों को क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए, एडिटोरियल बोर्ड्स को, एडिटर्स को अपना काम करना चाहिए और तह तक जाना चाहिए और गलत खबरें नहीं फैलानी चाहिए। लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब अपने केसेस में लगे हुए थे लाहौर में, हामिद खान साहब मुल्क से बाहर हैं, मैं ख़ुद यहाँ पे था और मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से परसों शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई थी बैरिस्टर गौर साहब से कि मैं कल नहीं जा सकूँगा क्योंकि मेरे यहाँ पे बेल्स के केसेस लगे हुए हैं। ये तो हो गई बात। यहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी का जो लायमल है वो आपने प्रेस रिलीज़ में भी देख लिया कि हमारी टीम ने माशाल्लाह वहाँ पे अपना
جو وربل ریکوائرمنٹس ہیں یا اپنی ڈیمانڈز ہیں وہ پیش کر دی ہیں. اس پہ اسیران کی رہائی، اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، جناب یاسمین راشد صاحبہ، آپ کے عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر اپنا اعجاز چودھری صاحب اور محمود الرشید صاحب، حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹس میں ہیں، ملٹری کورٹس کے اسیران اور ہمارے باقی اسیران جن پہ غلط کیسز لگے ہوئے ہیں ان کی رہائی کے اوپر ہماری ڈیمانڈز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ابھی ثانیہ 26 نومبر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن، 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن، اور ہماری جو الیکشن جو ہمارا ہوا تھا 8 فروری کا اس کے اوپر بھی ایک کلیئر کٹ کمیشن یا پھر اس پہ تحقیقات اور فریش الیکشنز. یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. ہم لوگ تحریری طور پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پیش کریں گے. اس موجودہ حکومت ہم نے ان کو بتایا بھی ہے، ایک مجبوری کے تحت ہم لوگ یہ نیگوشیشنز کر رہے ہیں. مجبوری کیا ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ میں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. یہ ایک حقیقت ہے، ہم لوگ اس کو فارم 47 ہی کہتے ہیں. یہ اس حقیقت کو آدمی جھٹلا نہیں سکتا. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ یہاں پہ آپ کا ثانیہ جو 26 نومبر کا ہوا تھا، یہاں پہ کئی بار میں نے وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں اور وہ فیکٹس اور حقائق کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ آپ کے سنائپر ویپن، آپ کا ریمنگٹن 700 سنائپر رائفل 7.62 × 51 ملی میٹر نیٹو استعمال ہوا، جس کی رینج 1000 میٹر ہے. وہ چلایا گیا 150 میٹر پہ اور اس کی گولی کی شدت آپ دیکھیں، اس کی رینج کی 15% رینج پہ اس کو چلایا گیا. اتنی شدت کے ساتھ وہ لگی لوگوں کو. اور 14 شہداء ہمارے ہیں کنفرمڈ، 200 سے زیادہ ہمارے پریزیومڈ ڈیڈ، اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگ ہمارے قید میں اور 5000 سے زیادہ ہمارے جو ہیں لوگ ہمارے جو ہیں وہ قید میں اور ہزاروں لوگ ہمارے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکن ساکھ کی لائٹ مشین گن M60 استعمال ہوئی ہے، اس کی بھی کیلیبر 7.62 × 51 ملی میٹرز نیٹو، اور اس کے ساتھ آرکٹک آپ کے پاس سنائپر رائفل برطانیہ کی یہ بھی استعمال ہوئی ہے 7.62 × 51 نیٹو راؤنڈ. یہ وہ اسلحہ ہے جو کہ آپ کے امریکن شہریوں نے، سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین نے پاکستان کو بحیثیت عطیہ گفٹ دیا تھا دہشت گردی کی جنگ میں، جو کہ نہتے شہریوں پہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ بلینک رینج، ایک رائفل کی رینج 1000 میٹر اور اس کو آپ 100 اور 150 میٹر پہ استعمال کریں، وہ پوائنٹ بلینک رینج ہوتا ہے. اس کو لائٹ آف کر کے انفراریڈ اور لائٹ آف کر کے، اور اس پہ نائٹ ویژن، آپ کے پاس نائٹ ویژن اور تھرمل امیجنگ، اس پہ سکوپس لگے ہوئے تھے، اس کو استعمال کیا گیا جو دہشت گردوں کے خلاف ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آپ کے نہتے سویلینز کے اوپر یہ کیوں استعمال ہوا، کیسے استعمال ہوا، کس نے آرڈر کیا، آرڈر اوبے کس نے کیا، اس پہ گولی کس نے چلائی. ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری صاف ستھری ہے کہ جی گولی کس نے چلائی، اور یہ ہمیں ان چیزوں کے جوابات چاہیے ہوں گے خواتین و حضرات. اور ہم لوگ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے جو شہداء ہیں ان کے اوپر ہم لوگ اپنی لیگل چارہ جوئی مکمل نہیں کر لیتے. ہمارے ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی میں نے کل بھی بات کی تھی، میں نے اپنی ٹویٹ پہ بھی ویلاگ میں بھی بات کیا. اس فیصلے کو ملٹری کورٹس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ آپ آرٹیکل 7 آئین کا دیکھیں، اس میں واضح ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست ہوتی ہے مرکزی حکومت اور آپ کی پارلیمان، سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی حکومتیں، صوبائی پارلیمان، اس کے بعد آپ صوبائی اسمبلیاں، اس کے بعد وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. آپ کا افواج، آپ کی رینجرز، پولیس، فائر بریگیڈ، یہ ریاست کے آپ کے اوزار ہوتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں. تو ایک ریاست کا اوزار، مسلح افواج کا اپنا ملٹری کورٹ اٹھ کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ سپریم کورٹ کو دیکھیں، یہ ریاست کا ستون ہے. پارلیمان ریاست کا ستون ہے. آپ کی ایگزیکٹو، پارلیمان آپ کا ریاست کا ایک ستون ہے، اسٹیٹ کے ستون ہے یہ 3. تو ملٹری کورٹ اٹھ کے جوڈیشری جو ہے کہ ایک ستون ہے، اس کا فنکشن نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ سویلینز کو وہ ٹرائی کر کے ان کو سینٹنس کریں. یہ بات غلط ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے جو لوگ یہاں پہ جن کو کنوکشنز ہوئی ہیں وہ ہم لوگ چیلنج کریں گے ہائی کورٹس میں، اور امید ہمیں یہی ہے کہ وہ چیز اوورٹرن ہوگی، کیونکہ دنیا اس کو نہیں مان رہی، دنیا اس کو غلط نظر سے دیکھ رہی ہے. GSP کا آپ دیکھ لیں، یورپین یونین کا، امریکہ کا، جو ہماری سب سے بڑی تجارتی منڈیاں ہیں،
وہ لوگ بھی اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. عمر صاحب یہ بتائیے کہ مذاکرات آپ کر رہے ہیں تو مذاکرات تو ایک طرف تو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں, جس طرح علی صاحب نے کہا کہ مقتدر حلق ہو, تو مقتدر حلق بھی اس میں شامل ہے یا صرف حکومت کے ساتھ جو ہے نا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مقتدر حلقے ہو گئے یا اس کو آپ خلائی مخلوق کہہ دیں یا ان کو آپ فرشتے کہہ دیں, ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ نہ خلائی مخلوق میں نے دیکھی ہے اور نہ فرشتے دیکھے ہیں. جس وقت موت آئے گی تو تبھی ہم لوگ کوئی فرشتے دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو حکومت یا ہے یا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خود مقتدر ہیں, ہم لوگ فیصلے کریں گے, تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, سامنے نظر آ جائے گا. ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے ہماری ٹیم نے, اور ہم لوگ تحریری طور پہ بھی کریں گے کہ ہماری ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے ڈائریکشنز اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہی لینے ہیں. اور اس نیگوشیشن عمل میں ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفیٹڈ ایکسیس, کہ کسی بھی قسم کا وہاں پہ وہ نہیں ہونا چاہیے, قطغن نہیں ہونی چاہیے, کوئی سٹاپیج نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ 2 بار پہلے جب بھی ان دنوں میں جب میں اڈیالہ جیل وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملا تھا, مجھے دونوں بار اریسٹ کیا گیا تھا. تو یہ اس حکومت کا جو ہے یہ حال ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صدر مملکت, ان کو دہشت گردی کے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے. فضل حکیم خان ہے یہاں پہ, رؤوف حسن صاحب ہیں یہاں پہ, میں خود یہاں پہ ہوں, ہمارے کتنے ساتھی سب یہاں پہ, ہمارے جتنے ساتھی ہیں سب کے سب کو دہشت گردی کے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ دہشت گردی کے کیسز بھی چلائیں اور دوسری سائڈ پہ آپ امن و امان کی باتیں بھی کریں. رحیم صاحب کیا کہیں گے, کل القادر ٹرسٹ کا فیصلہ جو ہے, القادر ٹرسٹ کیس پیر کو کہا گیا تھا, اناؤنس کیا گیا ہے, وہ ڈیلے کیے گئے ہیں, کیا مذاکرات کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, وہ عدالت نے اپنے ریزنز دیے ہوں گے, پر القادر ٹرسٹ کے بارے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پیسہ برطانیہ سے آیا یہاں پہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اور وہ اسٹیٹ کے اکاؤنٹ, مطلب سپریم کورٹ کوئی بہار کی سپریم کورٹ تو نہیں ہے نا, پاکستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں. یہاں پہ اس پہ ہے, نہ عوام کو نہ ایکسچیکر کو کوئی لاس ہوا, اور حکومت نے جب پیسہ مانگا تو وہ سامنے آ گیا. یہ تو بات شروع کریں, یہ تو پوچھیں حسین نواز سے جو برطانیہ کا بھی سٹیزن ہے اور وہاں پہ اس کا دیوالیہ نکلا ہے, یا یہاں سے اربوں روپے جو ہیں ان لوگوں نے ہڑپ کیے ہیں یہ رولنگ الائنس کے لوگوں نے, اس کے اوپر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. مرسڈیز گاڑیاں جو ہیں وہ زرداری نے, نواز شریف نے ہڑپ کی ہوئی ہیں آپ کے توشہ خانہ میں, اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. سر یہ بتائیں, وفاقی حکومت کی بات ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ کی ان مطالبات سے انکاری تھی, کسی صورت یہ ناقابل عمل نہیں ہے. کیا چیز؟ آپ کے مذاکرات جو آپ نے کل رکھے وفاقی حکومت کے سامنے, یا جو لوگ تھے مذاکرات کی, آپ کا اب بھی یہ موقف یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, آپ نہیں تھا ایک دوسرے پر آپ کا اعتماد, تو یہ اعتماد کی فضا یہ دم کیسے پیدا ہو گئی کہ اب یہ بیان آیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ 100% چانسز ہیں مطالبات مانے جائیں گے؟ دیکھیں جی, میں حکومت کے بارے, نہ میں حکومت کا حصہ ہوں نہ میں ان کا اسپوکس مین ہوں. میں اپنی سائٹ کے